ایک رومانی خط ملا جس میں میری مطبوعہ کہانی چوں چوں کا مربع کی تعریف کی گئی تھی۔ مکتوب نگار ایک خاتون تھی، میں چوکنا ہوا۔ ایسا ہی ایک رومانی خط 3 دہائی پہلے مجھے آیا تھا جب میری کہانی الو کا پٹھا کی بڑی تعریف کی گئی تھی۔ جی، تب بھی لکھنے والی نام کی مناسبت سے ایک عورت تھی۔ لکھا تھا، آپ کا ہاتھ چومنا چاہتی ہوں، خط کا جواب ضرور دے۔ میں نے اپنی کہانی الو کا پٹھا دوبارہ پڑھی اور اظہار تشکر میں خط لکھا تھا۔ اس کا جواب آیا، پیاری پیاری باتیں لکھی تھیں۔ دوسرے خط میں راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ میں ایک لمحہ بھی آپ کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی ہوں۔ میرے خیالوں پر صرف آپ چھائے رہتے ہیں۔ آپ کو اپنا دل کیسے دکھاؤں؟ رات کو تارے گنتی ہوں یا آپ کی کہانیاں پڑھتی ہوں۔ کبھی گھنٹوں آپ کی یاد میں کھوئی کھوئی رہتی ہوں۔ ایسے میں نیند آ جاتی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کی تصویر ہمیشہ سینے سے لگی رہتی ہے۔ میں نے جواب لکھا، محترمہ میں شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کا باپ ہوں۔ جواب آیا، تو پھر کیا ہوا؟ کرشن چندر شادی شدہ نہیں تھے؟ میں نے جواب میں لکھا، میرا مقابلہ کرشن چندر جیسے عظیم ادیب سے نہیں کرو۔ آپ میرے لیے کرشن چندر ہیں، چیخوف ہیں، او ہنری ہیں اور موپاسان ہیں، اس نے جواب میں لکھا تھا۔ پھر اس کے خطوط تسلسل سے آنے لگے۔ فصیح اور بلیغ اردو میں وہ نیلے، سنہرے اور گلابی رنگ کے کاغذ پر خط لکھتی، کونے پر فورگیٹ می ناٹ لکھا ہوتا یا ہاتھ سے پھول کی تصویر بنی ہوتی۔ اس کی تحریر صاف ستھرے اور خوش خطی میں ایک دلکشی تھی۔ کوئی دھابا نہیں۔ خط کے ساتھ گلاب کے پھول کی چند پگڑیاں ہوتی۔ لفافہ کھولنے میں سینٹ کی بینی بینی خوشبو آتی۔ میں مکتوب نگار کی ادا کا شیدا اور اس کی خوش سلیقگی کا جی جان سے فدا تھا اور جواب دے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان دنوں خط و کتابت کو عادی ملاقات سمجھی جاتی تھی۔ سیل فون تو درکنار، لینڈ لائن بھی خال خال ہوتا تھا۔ خطوط نگاری ہی خیر و خیریت پوچھنے اور اظہار خیال کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ خطوط اپنے شہر سے لکھے جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے مکان کے پچھواڑے مکان کا کوئی مکین یہ خطوط لکھ رہا ہے، اور انہیں پڑھتا ہوا ایسا گمان ہوتا تھا کہ وہ آدمی فون پر بات کر رہے ہیں۔ اپنی وردی میں وردی پوش جوان ڈاکیا بڑا چاق و چوبند لگتا تھا۔ وہ مجھے سلوٹ کرتا تھا اور باقاعدگی سے اپنا خط چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ میں کبھی کبھی 1-2 روپیہ اس کو انعام میں دیتا تھا۔ تب 1 روپیہ کی بڑی قیمت تھی۔ آپ کی مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں مکتوب نگار اور ڈاکیا میں ملی بھگت تو نہیں۔ مکتوب نگار کا پتہ مبہم تھا۔ میں نے لکھا، تمہارا پتہ واضح نہیں ہے۔ جس محلے کا نام دیا ہے وہاں سینکڑوں کنبے رہتے ہیں۔ اگر پتہ واضح ہوتے تو مجھے تم سے ملاقات کرنے میں مسرت ہوتی۔ جو کوئی یار میں رہتا ہے وہ پتہ نہیں دیتا۔ اگر ٹھیک پتہ دوں تو رقیب کو معلوم ہوگا، اس نے جواب میں لکھا تھا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے آپ نے غالب کا وہ شعر نہیں پڑھا، جب محبوب کی ذرا لاپرواہی سے رقیب کو محبوبہ کا پتہ چلا، پھر خوشخبری۔ وہ دن ہی آنے والا ہے جب آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، کھڑکی کھلی رہے گی اور آپ سورج کو غروب ہوتے اور پہاڑی کی اوٹ سے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا کرو گے۔ تم مجھے اپنے گھر میں قید رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو، میں نے لکھا۔ چاند اور سورج کا ملن دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یہ اس کا جواب تھا۔ ایک روز لکھا تھا، آپ کی تحریر میں پی جی ووڈ ہاؤس کی ظرافت کی چاشنی ہے، سمرسٹ مام کا مشاہدہ اور ایڈنس ہیمنگوے کے تجربے ہیں۔ آپ کی ہر کہانی میں وحدت تاثر ہے۔ خدا را مجھے بانس پہ نہیں چڑھاؤ، میں نے لکھا۔ بہرحال مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ تم نے غیر ملکی ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے، لیکن تم نے اپنے اردو ادیبوں کے بارے میں بہت کم تذکرہ کیا ہے۔ مجھے کرشن چندر کی رومانیت، مشتبہ حسین کی ظرافت، سعادت حسین منٹو کی اڑیان نگاری، عصمت چغتائی کی دیدہ دلاری اور راجندر سنگھ بیدی کی حقیقت نگاری بڑی پسند ہے۔ آپ کی نئی کہانی چھچندر کا جنازہ ظرافت اور رومانیت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ایک روز لکھا تھا، الو کا پٹھا پڑھ کر کبھی آپ کی تصویر اور کبھی الو کا منہ دیکھتا ہوں۔ کیا میں الو لگتا ہوں؟ مجھے بڑا غصہ آیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک مادہ الو کو الوؤں کی دنیا کی حسینہ عالم کے روپ میں پیش کیا ہے، تب سے مجھے الو اچھا لگتا ہے۔
آپ اپنا غصہ تھوک دیجئے. اسی خط میں لکھا تھا جی چاہتا ہے کہ اب میرے آنکھوں کے سامنے بستر پر دراز رہے اور میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کروں, چھولے پوری اور کھیر کھلاؤں. مجھے چھولے پوری پسند نہیں ہیں, میں نے لکھا. پھر کھانے پینے کی کیا کمی ہے؟ اس نے جٹ لکھا بٹر ٹوسٹ, مربع, دودھ اور بورن بیٹا, پورچ, ابلے ہوئے انڈے اور پھلوں کے جوس. آپ کو کون سا جوس پسند ہے؟ سنترا, پائن ایپل یا آم؟ دسترخوان بچھاؤں یا ڈائننگ ٹیبل سجاؤں؟ مجھے نان اور نہاری پسند ہے اور انار کا جوس پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے نان اور نہاری لائیں گے. پھر سوال کیا تھا الو کا پٹھا کے بعد آپ نے کون سی کہانی لکھی ہے؟ چابی کا لٹھا. آپ کی کہانیاں ہم قافیہ ہوتی ہیں. آپ نے مرغ کی بانگ کے بعد گدے کی ہانگ لکھی. گدے کی دم کے بعد کیا آپ کوئی مقفع کہانی لکھی ہے آپ نے؟ اگر نہیں لکھی ہے تو مجھے ایک عنوان سوجا ہے, گھوڑے کا سم. یہ عنوان پسند آئے گا تو کہانی اسی عنوان سے لکھیں. میں نے جواب دیا میں ضرور لکھوں گا. پھر اس نے سوال کیا تھا اب ہمیشہ جانوروں اور پرندوں پر کہانیاں لکھتے ہیں, ہو نہ ہو ان سے ماضی میں آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ رہا ہوگا. کیا آپ کا کوئی دوسرا موضوع نہیں ملتا آپ کو؟ جانور اور پرندے انسان سے بہتر ہوتے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, انسان کا دماغ نہیں چٹتے. میں نے جواب دیا. کتے کاٹتے ہیں, سانپ ڈستے ہیں اور گدھ اپنے چونچ سے ٹھونگے مارتے ہیں. اس نے جٹ جواب دیا. مجھے کوئی جواب نہیں سوجا, صرف اتنا لکھا مجھے جانوروں سے گہرا لگاؤ ہے, اور پوچھا تمہیں اتنے سارے خطوط لکھنے کی